بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، قرآن اس کتاب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کے واسطے سے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی. یوں سمجھیں کہ یہ دو دوستوں کے درمیان کا مکالمہ ہے. جن وقتوں میں انہوں نے آپس میں باتیں کی ہیں ان وقتوں کا نام ہے رمضان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کا رنگ نرالا ہے. جب یہ کتاب بیکمشت نازل ہو سکتی ہے تو پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل فرمایا؟ واہ واہ سبحان اللہ. آپ کسی بچے کو سویٹ دے دیں، عقل مند بچہ اس کو آہستہ آہستہ چوسے گا، بیوقوف بچہ اس کو کاٹ کے پیس کے کھا لے گا. مطلب لذت کو باقی رکھنے کے لیے بات کو لمبا کرنا محبت کا ایک مزاج ہے. محبت چاہتی ہے کہ لذت جاری رہے. تو جو ایک لمحے بھر کا کام ہے، تورات آئی ہے ایک لمحے بھر میں آ گئی ہے، انجیل آئی ہے ایک لمحے بھر میں آ گئی ہے، زبور آئی ہے ایک لمحے بھر میں آ گئی ہے. لیکن قرآن مجید کے لیے 23 برس کیوں استعمال ہوئے؟ کہا محبوب کے درمیان اور محب کے درمیان یہ مکالمہ جو ہے اس کی مدت لمبی اس لیے کی گئی تاکہ اس کی لذت میں اضافہ ہو اور وقت بیت جائے. اور یہ سوال کفار نے کیا بھی تھا کہ یہ اگر آسمانی کتاب تھی تو آسمانی کتابوں کا پروسیجر لا یہ ہے کہ آسمان سے جو کتاب آتی ہے یکمشت مرسل الیہ کو، یعنی جس کی طرف بھیجی گئی ہے اس کو پہنچ جاتی ہے. یہ 23 برس کا لگانا جو ہے یہ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین کے درمیان جن پر کتابیں آئی ہیں جن پر صحیفے آئے ہیں جن پر صحیفے نہیں آئے براہ راست وہی ہوئی ہے. اس میں اتنا لمبا وقت نہیں لگتا رہا بیکمشت. لیکن سب سے زیادہ اہم وہ لوگ تھے جن کی طرف کتاب آئی ہے، وہ رسول ہے. یہ رسول کی ڈیفینیشن ہے، هو انسان بعثه اللہ تعالی الى الخلق لتبلیغ احکام شرعیت معه کتاب متجدد او شریعته متجددہ. یہ تعریف ہے رسول کی. رسول وہ ایک شکل انسانی میں آنے والی ذات کا نام ہے کہ جو مخلوق کی طرف بھیجا جاتا ہے ان کو اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے کہ اس رضائے الہی یہ ہے. ان احکام کے پہنچانے کا نام ہے تبلیغ. وہ مخلوق کی طرف تبلیغ کے لیے آتا ہے لیکن اس کی یا شریعت نہیں ہوتی ہے یا کتاب نہیں ہوتی ہے. تو جس کی طرف کتاب آئی ہے وہ زیادہ دی موسٹ امپورٹنٹ لوگ ہیں. آئی کس طرح ہے؟ بیکمشت آئی ہے. کفار نے یہ سوال کیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. قرآن کہتا ہے کافروں نے یہ بات کہی لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، بیکمشت اس پر کتاب کیوں نہیں آئی ہے جیسے کہ باقی آسمانی کتابیں بیکمشت آتی رہی ہیں. اس کو بھی بیکمشت آنا چاہیے تھا. قرآن نے یہ بتایا کہ ہم کسی کے منصفانہ سوال کا جواب باقاعدگی سے دیتے ہیں، بات کو رد نہیں کرتے.
اس کا مقصد دوست ہو یا دشمن ہو، اگر سوال جائز ہو تو اس کو آنسر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اس پر پوری کتاب اکٹھی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ رب کہتا ہے کہ قانون تو یہی چاہتا تھا کہ آسمانی کتابیں جس طرح باقی زمین پر بھی یکمشت گئی ہیں، اسی طرح یہ بھی اول سے لے کر آخر تک ایک کتاب کی شکل میں، بستے کی شکل میں، تختیوں کی شکل میں یہ اس کے پاس چلا جائے۔ لیکن قانون کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے فنڈامنٹل لا یا پرنسپل لا یا ڈائریکٹ پرنسپلز، اور دوسری جو پروویژنز ہوتی ہیں وہ ماتحت ہوتی ہیں۔ جو قانون تبدیل نہ ہو وہ فنڈامنٹل لا ہوتا ہے۔ دراصل قصہ یہ تھا، کتاب کا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا یہ ہمارا پروسیجنل لا تھا اور پروویژنل لا تھا۔ یہ وقتاً فوقتاً چینج ہو سکتا ہے، مگر جس وقت پروسیجرل لا کا ٹکراؤ ہو گیا میرے یار کی مرضی کے ساتھ، تو ہم نے اس قانون کو نظر انداز کیا، یار کی مرضی پوری کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ہم نے اسی طرح کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ لنثبت به فؤادك، تاکہ تیرے دل کو خوش رکھیں۔ معلوم ہے قانون کی اس تبدیلی میں یہ قاعدہ کار فرمایا کہ یہ فنڈامنٹل لا ہے، یہ ڈائریکٹ پرنسپل ہے، باقی قانون اس کے تحت چلیں گے۔ جس وقت کسی پروویژنل لا کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے فنڈامنٹل لا کے ساتھ تو پروویژنل لا میں تبدیلی کرتے ہیں، فنڈامنٹل لا میں تبدیلی نہیں کرتے۔ تیری رضا جو ہے وہ فنڈامنٹل لا ہے اور باقی قانون آتے جاتے ہیں، یہ پروویژنل لا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور اس کے لیے جو پروسیجر اختیار ہوئی وہ یہ کہ حضرت جبریل امی آیا کرتے تھے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ پورا قرآن مجید ریوائز کیا کرتے تھے، دہرایا کرتے تھے، دور کیا کرتے تھے۔ اس لیے حافظ حضرات اس کو کہتے ہیں ہم دونوں دور کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ دراصل اس کی سرکار کے دہرانے کے لیے جبریل امی کی ڈیوٹی نہیں لگی، حضرت صدیق اکبر کی ڈیوٹی نہیں لگی، فاروق اعظم کی ڈیوٹی نہیں لگی، حیدر کرار کی ڈیوٹی نہیں لگی۔ کہا کہ اس کے لیے جائے گا اس کا وہ شاگرد جو اس کے ایمان کا بڑا پہلے سے پہلا اقدام کرنے والا ہے۔ جو سرکار کے پاس جبریل امی قرآن مجید لے کر کے آئے، اس سرکار کے امتی بن کے آئے کہ نہ آئے؟ بے شک، بے شک۔ اس پر بحث ہے کہ حضرت جبریل امی کو قرآن کا علم تھا، سرکار کو نہیں تھا۔ جب یہ پتہ ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی مخلوق کو خدا نے مخلوق کہا ہے نا ان سب کے رسول میں بن کے آیا ہوں، تو کسی امتی کا علم نبی پر سبقت نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس حضرت جبریل امی پہلی مرتبہ آئے نا غار میں اور کہتے ہیں اقرا، پڑھیے، سرکار فرماتے ہیں ما انا بقارن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس جگہ بحث ہے بڑی شدید کہ جبریل امی نے یہ کہا پڑھو تو وہ کہتے میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس پر محی الدین ابن عربی بڑی دلچسپ بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا یار کا خط بھی آ گیا ہو اور خط ملنے سے پہلے یار خود آ گیا ہو، باہر ڈاکی آ جائے کہ خط ہے لے لو، تو وہ کہے جناب میں اس وقت خط لینے کی حاجت میں نہیں ہوں، مجھے یار مل گیا ہوا ہے جس سے ملاقات مطلوب ہے، وہ خود آ گیا ہے۔ کیا بات۔ اس لیے ما انا بقارن کا ایک مفہوم یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صوفیہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے ما انا بقارن بل انا مقرئن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ معنی بدلے۔ تو اس حضرت جبریل امی نے لے کر کے
آپ کو سینے سے لگا کے بھینچا، اور سرکار فرماتے ہیں اس وقت میری طبیعت میں کچھ تبدیلی آئی، دوسری مرتبہ بھینچا، تیسری مرتبہ، لیکن آخر ہوا کیا؟ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ با جو ہے 23 قسم کی عربی میں استعمال ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ان میں ایک با ہے جس کا نام ہے بائے استعطاف، کہتے ہیں دعائی ہے آپ کو، واسطہ ہے آپ کو، یعنی پالنے والے کا واسطہ آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ پڑھیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اس وقت سرکار نے پڑھا، تو اس پر کچھ یار لوگوں کو یہ خیال آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فیضان پہنچانے کے لیے حضرت جبریل امی نے آپ کو دبایا، آپ کو بھینچا گلے لگ کے۔ یہ گلے لگنا جو ہے یہ بھی کوئی شے ہے، گلے لگا کے دبایا۔ اس پر محققین نے یہ تحقیق کی ہے کہ دراصل ایک بحث ہے کہ کیا وجہ جبریل امی اپنے لباس میں آئے تو سرکار بے قرار ہوتے رہے، جب صورت بشری میں آتے رہے بے قرار نہیں ہوتے رہے سرکار، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ایک بڑا قیمتی مسئلہ ہے، مگر ہمیں یہ بات دراصل یونیورسٹیز کے لیکچر میں ہونے والی بات ہے، جس میں علماء سارے سننے کے لیے موجود ہوں، کیونکہ کتابیں بھری ہوئی ہیں ان بحثوں سے، لیکن فائنل باتیں یہ ہیں جو عرض کر رہا ہوں۔ کہ جبریل امی جو ہیں وہ آتے رہے جب صورت بشری میں حضور کو کیوں بے چینی نہیں ہوتی رہی، جب صورت ملکی میں آتے رہے تو آپ کو بے چینی ہوتی رہی۔ اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جنس ملے رل گلاں کریے، جنس ملے رل گلاں کریے، نا جنساں کی گلاں، میں پری تو آدم زادہ نال کہت رہے کیوں رلاں، واہ واہ، پیلا منکا نیڑے کھڑیے کھ اس نو اٹھ مل دے، لالا نال نہ چمڑن اٹھ کے راز نیارے دل دے۔ کہ دراصل قصہ اس میں علم عقائد کی روح سے یہ ہے کہ فرشتے کا ظرف چھوٹا ہے، نبوت کا ظرف بڑا ہے، ظرف مانے برتن، نبی کا ظرف بڑا ہے، رسول کا ظرف بڑا ہے، فرشتے کا ظرف چھوٹا ہے۔ آپ اگر ایک ٹھلیا کا پانی ایک بڑے گھڑے میں ڈالنا چاہیں وہ سمو لے گا، لیکن گھڑے کا پانی لے کر کے آپ ٹھلیا میں ڈالنا چاہیں، گڈوی جس کے اس کو اردو میں ٹھلیا کہتے ہیں، ساتھ ساتھ اردو بھی آپ کی چلتی رہی ہے تو وہ ٹھلیا کو آپ اس گھڑے کے پانی سے بھرنا چاہیں تو اتنا سارا پانی وہ لے سکے گی جتنا ٹھلیا کا ظرف ہے۔ ظرف کا فرق یہ ہے، کہتے ہیں فیض لینے اور دینے کے لیے مجانست چاہیے، ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم جنس نہ ہو، مرید اپنے پیر کی بیعت کرتا ہے، اپنے پیر کا روپ ڈھالتا ہے، لیکن مزہ ہے ان مریدوں کا جو 2 سال ملتے ہی نہیں ہیں۔ بس یہ بھی قیمتی بات ہے، اس پیری مریدی کا بھی مزہ ضرور ملے گا، یعنی ان کی نسبت کٹتی نہیں ہے، زیادہ دیر نہ ملنے سے نسبت پیری مریدی کٹتی نہیں ہے، لیکن فیضان اس وقت ہوتا ہے جب زیادہ مجلس کی جائے۔ ابھی اس پر بحث ہے کس صحابی کی کتنی شان ہے، کہ جس صحابی کی جتنی زیادہ صحبت ہے اتنی اس کی شان ہے۔ معلومات صحبت شیخ کو مرتبے میں بڑا دخل ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر ان کا مرتبہ بڑا ہوگا جو باہر آنے پر ملتے ہیں، یا ان کا مرتبہ بڑا ہوگا جو اندر بھی ملتے ہیں تو باہر بھی ملتے ہیں۔ کیا بات ہے، صحبت کا تعلق جو ازواج مطہرات کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ صحبت کا وہ تعلق جو ازواج مطہرات کا ہے وہ نہ کسی صحابی کا ہے نہ کسی رشتہ دار کا ہے۔ تو کثرت صحبت کا نام اگر مرتبہ ہے تو پھر ازواج مطہرات کے بارے میں جو علماء عقائد کی رائے ہے کہ سب سے افضل نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحبت جتنی زیادہ ہو اتنا مرتبہ زیادہ ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے اور بھی تو بہت سارے دوست تھے، ایمان لانے والے تھے، لیکن آصف بن برقیہ تخت اٹھا کے لانے میں کیوں پہل کر گیا؟
کہ اس کی صحبت زیادہ تھی، جس کی صحبت زیادہ تھی اس کا مرتبہ زیادہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ تو اب اصولی طور پر صحبت کا زیادہ ہونا یہ مرتبے اور ترقی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ تو جبریل امی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو صورت بشری میں آئیں تو بے چینی نہیں ہوتی، صورت ملکی میں آئیں تو بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ کہ فرشتے کا ظرف چھوٹا ہے، جبریل کا ظرف چھوٹا ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ظرف بڑا ہے۔ اب جس وقت وہ اپنا سٹیٹس چھوڑ کے اگلے مرتبے میں آئے، نبی پاک علیہ السلام کی بشریت کے مرتبے میں آئے، تو پھر فائدہ پہنچنے میں دقت نہیں ہوتی۔ لیکن جب جبریل امی اپنے مقام پر رہے، سرکار کو اپنے مرتبے سے نیچے اتر کے اس کو وہی لینا پڑے تو سرکار کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ سرکار کا ظرف بڑا ہے، جبریل کا ظرف چھوٹا ہے۔ اب جبریل امی کا جو قرب بارگاہ خدا بندی میں ہے وہ سرکار کے وسیلے سے ہے۔ جبریل امی کی پیشانی پر وہ داغ موجود ہے جو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے میں پیش آیا تھا۔ تو اب بتاؤ مرتبہ کس کا بلند ہونا چاہیے؟ جس کے طرف منہ کر کے سجدہ کیا وہ افضل ہونا چاہیے، مسجود علیہ افضل ہونا چاہیے، یا ساجد افضل ہونا چاہیے؟ ساجد افضل کسی طرح نہیں ہوگا، مسجود علیہ افضل ہوگا۔ پھر دیکھنا وہ مسجود علیہ جو تھا جس کی طرف سجدہ کیا گیا وہ کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ لیکن سجدے کی وجہ کیا تھی؟ فقط سجد آدم علیہ السلام لأجل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام راضی کا یہ کوٹیشن ہے تفسیر کبیر کا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے نہیں کیا گیا، اس نور مصطفیٰ کی وجہ سے کیا گیا جو ان کی پیشانی میں تھا۔ تو اب مرتبہ پھر کس کا بڑا ہوا؟ اب جبریل امی جو ہیں، جس وقت سرکار نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں، مجھے تو دی گئی ہیں لیکن پہلوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ اوتی تو خمسن لم یوتہن احد من قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی کسی پہلے کو نہیں دی گئی۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری وجہ سے تمام روئے زمین کو مسجد بنایا گیا۔ وہ کب سے مسجد بنایا گیا؟ سرکار کے میلاد والے دن سے بنایا گیا، کیونکہ لام تعلیل کا کوئی امر معلل ہو، کسی وجہ مثلا تنخواہ ملتی ہے ملازمت کی وجہ سے، تو ملازمت کو تسلیم کریں گے تو تنخواہ تسلیم کریں گے نا۔ کہا میری وجہ سے، تو اس کا مطلب جب زمین کو میرا تعلق میسر آیا اس وقت زمین کو یہ سجدہ گاہ ہونے کی شرافت ملی۔ تو اس میں یہ بھی اصولی طور پر دماغ میں بات آتی ہے کہ جو سرکار کے میلاد کا منکر ہے، مہربانی کرے مسلح اٹھائے آسمان پر چلا جائے، کیونکہ زمین تو اسی دن سے مسجد بنی ہے جس دن سے سرکار نے قدم رکھا ہے۔ یہ زمین آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ مسجد تھی؟ ہرگز نہیں تھی۔ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین کے زمانے میں یہ مسجد تھی؟ ہرگز نہیں تھی۔ کب بنیا؟ جب سرکار کا وجود پایا گیا۔ پہلی بات تو یہ تھی۔ دوسرا یہ ارسلت الی الخلق کافہ، مخلوق میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی طرف میں نہیں بھیجا گیا۔ تو ظاہرہ مرسل الیہ کا وہ مرتبہ نہیں ہوتا جو مرسل کا ہوتا ہے، کیونکہ مرسل الیہ وہ ہوتا ہے جس کی اصلاح کے لیے مرسل آتا ہے، بھیجا ہوا جو ہے وہ مرسل ہے، مرسل الیہ وہ ہے جس کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو رسول آتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے آتا ہے نا، اگر وہ پہلے ہی اس سے افضل ہوں تو پھر رسول کے آنے کا مقصد باطل ہو جاتا ہے، یعنی کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ تو جبریل امی سرکار کے امتی ہیں، امتی کا علم نبی پر سبقت ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس میں پھر غور کا بات یہ ہے کہ یہ جو سوچا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ پتہ ہی نہیں تھا میں کون ہوں اور میرے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا جانے والا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ جب جبریل امی آئے تو سرکار نے یہ فرمایا کہ مجھے اپنا آئیڈینٹی کارڈ دکھاؤ، اپنا ڈومیسائل دکھاؤ، بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو، کون ہو۔ سرکار نے ان سے اگر شناختی کارڈ نہیں مانگا، ان سے ویئر اباؤٹس نہیں مانگے، کوئی ان سے کسی طرح کا ڈائٹم انہوں نے نہیں مانگا، تو اس کا مطلب سرکار ان کو پہچانتے تھے۔
جنہوں نے اس نور کے سامنے سجدہ کیا تھا آج اس نور کے سامنے وہ کھڑے ہیں۔ آج نہیں بات بحث چھڑتی کہ پہچانتے کہ نہیں پہچانتے۔ تو اب جبریل امی سرکار کے سامنے کھڑے ہیں، یہ نبوت کی بحث ہے، یہ نبوت کی وحی ہے، ایک نبوت کی وحی ہے اور ایک رسالت کی وحی ہے، دونوں وحییں الگ الگ ہیں۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، محققین اس کی تحقیق کریں گے، عام دانشور اس کی تحقیق میں پڑھ نہیں سکتا، نہ اس کو پتہ ہے کہ نبوت کی وحی میں اور رسالت کی وحی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ یہ نبوت کی وحی ہے جس میں آیا اقرا پڑھیے، اور رسالت کی وحی ہے اے میرے محبوب ہم آپ کو کہتے ہیں آپ قوم کو میری طرف بلائیں۔ جو سورہ قلم ہے نا اس کے اندر جو وحی ہے وہ وحی رسالت ہے، اسی لیے بحث ہے اس میں کہ سب سے پہلی وحی کون سی ہے۔ سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق یہ ہے، یا پہلی وحی دوسری ہے جس میں کہا محبوب ان کو لوگوں کو میری طرف بلا۔ اب ان دونوں میں بحث ہے کہ پہلی وحی یہ ہے یا پہلی وحی وہ ہے، لیکن تطبیق یہ ہے نبوت کی پہلی وحی یہی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن جو رسالت کی وحی ہے وہ سورہ قلم والی ہے۔ تو اب دونوں ایک وحی اور طرح کی ہے دوسری اور طرح کی ہے، نبوت کی وحی میں پہلی یہی ہے، رسالت کی وحی میں پہلی وہ ہے، لیکن آخری میں بھی یہ جھگڑا ہے، بتاؤ آخری آیت کون سی ہے جو نازل ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح پتہ لگ جب جمعرات رو ختم آگنے دیا ہو، آپ کے چہرے پر کوئی ریسپانسو ایٹیچیوڈ کے آثار ہونے چاہیے، مجھے پتہ چلنا چاہیے بات آپ نے سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی۔ نبوت کی وحی اور رسالت کی وحی اس میں تطبیق بتائی ہے، ایک نبوت کی وحی ہے دوسری رسالت کی وحی ہے۔ خاتمے پر ہے کہ سب سے آخری وحی کون سی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آخری وحی ہے۔ اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور نے فرمائی ہے سورہ توبہ کی جو آخری آیات ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سرکار ہمارا آخری وحی یہ ہے۔ اب دونوں میں مطابقت کس طرح ہوگی، الیوم اکملت لکم دینکم یہ آخری وحی ہے، لیکن یہ کس کی آخری وحی ہے، نبوت کی آخری وحی ہے۔ آج ہم نے دین جو مسائل تھے ان کی روح سے ہم نے آیت مکمل قرآن مجید کو مکمل کر دیا، تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، لیکن جو لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ جو وحی ہے یہ رسالت کی وحی ہے، آخری وحی یہ ہے۔ تو اب تطبیق کیا ہوئی، وہ نبوت کی وحی تھی یہ رسالت کی وحی۔ اگر رسالت کی وحی اس کو تسلیم کیا جائے اور سورہ قلم کو رسالت کی وحی کی ابتدا مانی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے رسالت کی وحی اس کی جو شروع ہوئی ہے مدح مصطفیٰ سے شروع ہوئی ہے، اور ختم کس پر ہوئی ہے، مدح مصطفیٰ پر ختم ہوئی ہے۔ میں صدقے ہاں اس سونے تو جڑا شہر مدینے دا باشی موصوف خدائے لم یزلی نزل القرآن بمدحتہ ہی۔ لوگوں نے میرے شعروں کی نقل کی ہوئی ہے لیکن مسائل کی بھی نقل کہاں سے لائیں، یہ مشکل پڑتی ہے بات۔ اس میں لقد جاءکم رسول من انفسکم اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور اوصاف بھی وہ بیان کیے جس میں سرکار کا امتیاز ہے۔ مثلا رسولوں میں بڑی شان والا رسول، یہ آخری وحی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی وحی حضور کی مدح سے شروع ہو کر حضور کی مدح پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پھر کیا ملا جو قرآن مجید میں سے سرکار کے عیب تلاش کرتا ہے، عیب بیان کرتا ہے۔ محبوب کے عیب بیان کرنے کی محب کو عادت ہے۔ قرآن نازل کرنے والا اللہ ہے، سرکار اس کے محبوب ہیں، سرکار نے خود اس کا واضح اعلان کیا۔ صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں،
اور آدم خلیفۃ اللہ ہے وغیرہ وغیرہ. اوپر سے سرکار آ گئے, سرکار نے وہ سارے دلائل ان کے دہرائے. واقعی ابراہیم خلیل اللہ ہے, واقعی موسیٰ کلیم اللہ ہے, واقعی آدم صفی اللہ ہے, واقعی حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے. وہ انا حبیب اللہ, اور میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں. فرق کیا ہے؟ کہا وہ سارے مل کے رب کی رضا تلاش کرتے ہیں اور رب میری رضا تلاش کرتا ہے. فرق یہ ہے, وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں, اللہ میری رضا تلاش کرتا ہے. تو اس سے ظاہر ہے جس کو کوئی حبیب بھی کہے, اسی کے عیب بھی بیان کرے, یہ خدا کی شان کے لائق نہیں ہے. اور قرآن آیا تبلیغ کے لیے. جس وقت آپ ووٹیں مانگنے جاتے ہیں, کنوینسنگ کرتے ہیں, تو جس کے بارے میں آپ ووٹ مانگتے ہیں کہیں جناب وہ تو تنکے بھی توڑ کے دو نہیں کر سکتا. پھر لوگ ووٹر نہیں کہیں گے اگر تنکے توڑ کے دو نہیں کر سکتا, اس کو کہو جلائی کی کھڈی لگا لے اور کپڑا بننا شروع کر دیں, کیونکہ اس میں تنکے توڑنے کی نوبت نہیں آتی. اگر وہ کہے وہ میرے تمہارے جیسا بشر ہے, کہا پھر جاؤ جا کر کسی فیکٹری میں اس کو کام دلاؤ, ہمارے پاس ووٹیں مانگنے کیوں آئے. یہ کہ قرآن مجید نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ وہ ہمارا محبوب ہے, محبوب کی مدح کرنے کی عادت ہے, محبوب کا عیب تلاش کرنے کی عادت نہیں ہے. عیب ہو تو بھی آدمی اس کی کوئی اچائی کی تعبیر کرتا ہے. مثلا ایک شخص نے ایک میترانی کی شان میں شعر کہا تھا, کس شان سے آتا ہے محبوب ہمارا, سر پہ فلک ہے اور ہاتھ میں دمدار ستارہ. اس کے جھاڑو کو کہتا ہے دمدار ستارہ, اور جو اسے گندگی کا ٹوکرا اور سر پہ اٹھایا اس کو کہتا ہے کہ وہ فلک ہے. کس شان سے آتا ہے محبوب ہمارا, سر پہ فلک ہے اور ہاتھ میں دمدار ستارہ. جو آدمی نبی کو نبی سمجھے اس کے بارے میں کوئی ہلکی بات کر سکتا ہے؟ معلوم انہوں نے نبی سمجھا ہی نہیں. قرآن مجید کی وحی نے پہلے دن یہ واضح کر دیا کہ جبریل ہو کے اگر ظرف ایسا نہیں رکھتا جو سرکار کے برابر کا ہو, تو ایک عام آدمی ہو کر کے نبی کی برابری کا مدعی کیوں ہے؟ اب قرآن مجید کے نزول کے لیے ماہ رمضان معین کیا گیا. عرض ہے ماہ رمضان شریف کو اگر نزول قرآن کے لیے چنا گیا تو سمجھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے بھی کوئی کتاب ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہے کہ نہیں. تورات ماہ رمضان کی یکم کو نازل ہوئی ہے, انجیل 6 ماہ رمضان کو نازل ہوئی ہے, زبور 12 ماہ رمضان کو نازل ہوئی ہے, صحیفہ ابراہیمی 18 ماہ رمضان کو نازل ہوئے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کے نزول کی وجہ سے لیلۃ القدر نہیں بنی. لیلۃ القدر بنی ہے تو وہ صرف اس کی وجہ سے بنی ہے, قرآن کے نزول کی وجہ سے. فرق کیا ہے؟ وہ بھی کلام الہی ہے, یہ بھی کلام الہی. اس میں فرق ہے. امام سوری کی ایک روایت ہے, کہتے لم ينزل وحی الا بلغت عربیہ فترجم کل نبی لقومہم بلسانہم. ہر آسمانی وحی جو آئی ہے وہ عربی میں آئی ہے. ہر نبی نے اپنی قوم کے لیے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے. یعنی قرآن ڈائریکٹ سپیچ میں ہے, باقی آسمانی کتابیں کلام الہی ہیں لیکن وہ انڈائریکٹ سپیچ میں ہے. فرق سمجھ میں آیا کتنا فرق ہے؟ عربی میں کیوں آئی ہے؟ کہ دراصل خدا تعالیٰ کی سرکاری زبان جو ہے وہ عربی ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ لوح محفوظ کی زبان جو ہے وہ عربی ہے. فرشتوں کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے. بندہ مرتا ہے تو قبر میں جو سوال ہوتے ہیں وہ عربی میں ہوتے ہیں. برزخ کی زبان بھی عربی ہے. قیامت کی جو نظام عدالت کی زبان ہے وہ بھی عربی ہوگی. اور فرشتے جو اعمال ریکارڈ کرتے ہیں وہ عربی زبان میں کرتے ہیں, اس لیے وہی بھی عربی زبان میں آتی رہی ہے. اس حوالے کو نقل کیا امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن, اس کے صفحہ نمبر جلد نمبر اول صفحہ نمبر 146 کے اندر سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی ہے. تو عرض خدمت یہ ہے عربی زبان میں آتی رہی اور نبی اس کو پھر اس اپنی زبان میں ترجمہ کرتے رہے. اب دیکھنا یہ ہے اگر وہ بھی کلام الہی ہے تو یہ بھی کلام الہی ہے, اور کسی کی وجہ سے ماہ رمضان کی یہ برکتیں تسلیم نہیں ہوئی جو اب ہوئی ہیں
کہتے اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، درمیانی حصہ جو ہے گناہوں پر لکیر ہے، اور آخری جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ تین فضائل قرآن مجید کے نزول کے بیان کے بعد اس میں پائے گئے، پہلے نہیں پائے گئے، پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ اب چونکہ وقت اختتام پذیر ہو گیا، انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے پر فضائل قرآن پر مزید گفتگو ہوگی۔